بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی کتنی پاکیزہ اور کتنی اعلیٰ تھی، اگر ہم بھی اسے اختیار کر لیں تو ہم بھی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ بہن نے جواب دیا، عمر تم ناپاک ہو، تم اسے پڑھنے کے قابل نہیں ہو۔ اس کتاب کو تو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو یا وضو کرو۔ عمر اٹھے، وضو کیا، صحیفہ تھاما اور اسے پڑھنے لگے۔ اس کتاب کا پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ اسے پڑھا تو بے اختیار کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اب ان کی نگاہ ان آسمانی الفاظ کی سیر کرنے لگی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں جو حال ہی میں نازل ہوئی تھیں۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد ان کے دل کی حالت بدلتی چلی گئی۔ وہ پہلے بھی مسلمانوں کا اپنے ایمان اور عقیدے پر پکا دیکھ کر خوشگوار حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات محسوس کرتے تھے۔ اب بہن کا زخمی ہونا، ان کا بھائی کو نہایت جرأت اور استقامت سے جواب دینا اور پھر قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، ان تمام باتوں کا ملا جلا اثر ان پر اس طرح چھا گیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بے اختیار بول اٹھے، یہ تو بڑا عمدہ اور پاکیزہ کلام ہے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ اس دوران گھر کے اندر چھپے ہوئے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکل آئے۔ انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی کہ ابھی چند دن پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ، تیرے نزدیک عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جو زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم ہی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مصداق ہو۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ عمر کے دل کی حالت بدل چکی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیا۔ صفا پہاڑی کے دامن میں ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مقیم تھے۔ بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے بڑے مخلص تھے۔ وہ وہاں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور صحابہ کرام کی معیت میں رہ کر دین سیکھتے اور اللہ کے ساتھ ہر لحظہ اپنا تعلق بڑھاتے تھے۔ اب عمر کا رخ دار ارقم کی طرف تھا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو عمر شمشیر سے مسلح نظر آئے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ چند دن پہلے ہی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بھی بڑے نامور اور بہادر جرنیل تھے۔ صحابہ کو تردد تھا مبادا عمر برے ارادے سے آیا ہو، کیونکہ ان کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو تسلی دی اور کہا، دروازہ کھول دو۔ اگر عمر خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ عمر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ارشاد فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہوئی ہے؟ پھر فرمایا، یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بے اختیار باواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اتنی زور سے تکبیر کہی کہ اسے مسجد حرام اور چراہوں پر موجود لوگوں نے بھی سنا۔ اب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی استقامت کے لیے دعائیں فرمائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام لانے سے کفر کی صفوں میں کہرام مچ گیا۔ مسلمانوں کو عزت و توقیر ملی، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جب سے عمر نے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ہم مسلسل عزت و توقیر کے ساتھ رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب میں نے اسلام قبول کیا تو دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ سوچا اور غور کیا تو دل نے کہا کہ وہ ابو جہل ہے۔ میں فوراً اس کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور باہر آیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، مرحبا واہلاً، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لا چکا ہوں اور جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو طیش میں آ گیا اور یہ کہہ کر زور سے دروازہ بند کیا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا برا کرے۔ اب ان کا رخ جمیل بن معمر جمحی کے گھر کی طرف تھا۔ یہ شخص پروپوگنڈا کا ماہر تھا، کسی خبر کو پھیلانے میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، پورے قریش میں کسی بات کا ڈول پیٹنے میں سب سے آگے تھا۔ اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتایا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جمیل نے یہ سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا صابی ہو گیا، یعنی بے دین ہو گیا۔ وہ اعلان کرتا جا رہا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے یہ کہتے جا رہے تھے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ قریش کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ اکٹھے ہو گئے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ مار پیٹ شروع ہو گئی، لوگ ان کو مار رہے تھے اور وہ لوگوں کو مار رہے تھے۔ یہ مار پیٹ، لڑائی جھگڑا جاری رہا حتیٰ کہ سورج سر پر آ گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ اسلام لانے کے کچھ ہی دیر بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، چاہے زندہ رہیں یا مریں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، چاہے زندہ رہو یا موت سے ہمکنار ہو جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تو پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ مسلمان دو صفوں میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے۔ ایک صف میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ لوگ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے سیدنا عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ پڑی کہ اب سے پہلے کبھی نہ پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق رکھ دیا۔ بقول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے سے قاصر تھے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا تو اسلام پردے سے باہر آ گیا، اس کی علانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، جس نے ہم پر سختی کے سے انتقام لیا اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا۔ مسلمانوں کی باری اکثریت اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہی تھی۔ جو لوگ قریش سے چھپا کر جا رہے تھے، حالات ہی ایسے تھے اور حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ کون قریش کی مخالفت مول لیتا؟ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی نرالی تھی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، طواف کیا، مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے۔ قریش کے اکابر حلقے بنائے صحن میں بیٹھے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے چیلنج دیا، جو چاہتا ہے اس کی ماں اسے گم پائے، جو اپنے بچے یتیم کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے اس وادی کے پیچھے ملے۔ اس کھلے چیلنج کے باوجود قریش میں سے کسی مائی کے لال کو ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ ان کی زندگی کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا، میں نے رات ایک خواب دیکھا، ایک بہت بڑا کھیت ہے، اس میں طرح طرح کے پھل اور سبزیاں اگی ہوئی ہیں، اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے، کوئی آئے اور کھیت کو پانی سے سیراب کرے۔
میں نے دیکھا ابو بکر آئے، آپ نے کنویں سے پانی کے ڈول نکال کر کھیت میں ڈالنے شروع کیے تاکہ کھیت سیراب کیا جائے۔ ڈول بہت بڑا ہے اور آپ اس کو نکالنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ پھر ابو بکر نے اپنی بساط کی حد تک کنویں سے پانی نکالا، کھیت میں ڈالا، مگر کھیت سیراب نہیں ہوا۔ پھر عمر آئے، میں نے دیکھا وہ اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں جیسے انہیں پانی نکالنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے زندگی بھر کنویں سے اس قدر تیزی پانی نکالتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں کہ کھیت پانی سے بھر گیا، لیکن عمر کے ڈول نکالنے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ پانی کھیت کے منڈیروں سے باہر چھلکنے لگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بھی بیان کر دیجیے۔ ارشاد ہوا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گے اور اس میں کوئی کمزوری، قوت میں کوئی کمی اور دین کی خدمت میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ ابو بکر بھی دین کی خدمت کریں گے، مگر تھوڑے وقت کے لیے۔ دین اگر پھیلے گا تو میرے عمر فاروق کے دور میں پھیلے گا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب اور پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ عہد فاروقی میں 2 سپر پاورز روم اور ایران دم توڑ گئیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں گزاری۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ وہ بڑے صاحب الرائے، بلند نظر اور عالی ہمت تھے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت کرنے والے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کے مسئلے میں جب ان سے رائے طلب کی گئی تو ان کی رائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برعکس تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا کہ کفار سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو جو میرا قریبی رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں تاکہ میں اس کی گردن مار دوں۔ عقیل بن ابی طالب کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن مار دیں، اور عباس جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھائی ہے اسے حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن مار دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کی تائید فرمائی۔ سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ غزوہ احد میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ وہ انجان بعض صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ جنگ کے آخر میں جب مشرکین نے واپسی کی تیاریاں مکمل کر لیں تب ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں؟ لوگوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں؟ لوگوں نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے ساتھ کسی اور کے متعلق نہ پوچھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسلام کا قیام ہی ان ہی تینوں کے ذریعے ہے۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے چھٹی ملی۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گا اور بولے، اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا نہ اس کا برا منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا، حبل بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا، ہمارے لیے عزا اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا، کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، برابر کا معاملہ نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے مقتولین جہنم کے شعلوں میں ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔
آپ کو اگر ہماری یہ کاوش پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔